السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین ملت، عزیز طلبہ اور طالبات، آج بروز اتوار 16 فروری 2025 بمطابق 24 شعبان 1446 مسجد نور اہل حدیث بنگلور میں بڑا ہی شاندار سالانہ جلسہ جس کی مناسبت سے اجلاس عام طے ہوا ہے۔ اللہ رب کریم اس اجلاس کو طے کرنے والے تمام تر ذمہ داران، روح روان اور پھر رضاکاران کی جتنی محنت لگی ہے، رب کریم اسے شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اجلاس کی مناسبت سے یہاں جو معصوم بچے، جو آنے والے زمانے کے مستقبل کے دینی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے والے یہ نونہال طلباء، جن معصوم زندگی دینی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اس اجلاس کی مناسبت سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، تربیت اولاد میں ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ رب کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب کریم نے کہا واہلیکم، پھر اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ کیسی آگ سے بچا لو اور کس جگہ سے بچا لو؟ اللہ رب کریم نے کہا وہاں آگ ہی آگ ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ہوں گے اور فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم سے بندوں پر جو وعید اور جو سزائیں مقرر کی ہوگی وہ تمام تر سزائیں فرشتے بندوں پر نازل کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کم از کم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خود کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دیکھو ہم جب زندگی گزارتے ہیں، کون باپ یہ چاہتا ہے، کون ماں یہ چاہتی ہے کہ جب میدان محشر میں کھڑے ہو اس کی اولاد اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر کے کھڑے ہو، ان کے بچوں کے نام جہنمیوں میں شمار کیا جائے؟ کون چاہتا ہے؟ دنیا کا کوئی ماں اور دنیا کی کوئی ماں اور دنیا کا کوئی باپ یہ نہیں چاہتا۔ دنیا کی جتنے بھی والدین ہیں، دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی جو سزائیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو زخم بچوں پر عائد ہوتے ہیں، لگ جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتے ہیں، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں بچوں سے زیادہ۔ لیکن یہ تربیت کا جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں، آج فرض منصبی کا مسئلہ ہے۔ فتنوں کے دور میں بالخصوص اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا
ان فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کے معصوم نونہالوں کی تربیت کرنا ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور یہ ذمہ داری جس قدر باپ پر ہے اس قدر اور اس سے بڑھ کر کے یہ ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھو ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، بچے جب بلوغت کے قریب پہنچتے ہیں یا بلوغت سے پہلے جب بولنے لگتے ہیں، جب کوئی غلط لفظ بولتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، باپ ماں کے کندھوں پر گولی رکھتا ہے، بندوق رکھ کے چلاتا ہے کہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے، اور ماں باپ کے حوالے کرتی ہے تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، مسئلے کو حل کرنا کیسا ہے؟ دونوں بیٹھو، یہ سوچو کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ نہ باپ کا نقصان، نہ بچے کا، نہ باپ کا نقصان، نہ ماں کا نقصان۔ نقصان جو ہو رہا ہے وہ معصوم ان بچوں کا نقصان ہو رہا ہے جن کی تربیت میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ باپ پر ذمہ داری ہے، معاش کی ذمہ داری ہے، بدرجہ اولا ماں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری تربیت کی اپنے آپ میں لے اور اچھے طریقے سے وہ ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ دیکھیے، شادی سے پہلے جب عورت کا انتخاب کیا جائے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھیے، نیک عورت کا انتخاب کے لیے ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک عورت کی وجہ سے جو نسلیں جنم لیں گی وہ نسلیں بھی بڑی نیک ہوں گی، موحد ہوں گی، توحید پسند ہوگی، پیارے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والی ہوگی۔ آپ دیکھیے کتنے واقعات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کسی سے نکاح کرو، اس کے حسب سے، مال سے، خوبصورتی سے، دین سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، دیندار ہے، اس عورت سے شادی کر لو، اس عورت سے شادی کر لو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی ہر چیز متاع ہے، اور بہترین دنیا کی جو بہترین متاع ہے وہ کیا ہے معلوم؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے، میں درخواست کرتا ہوں ان بڑے لوگوں سے، آپ اپنے بہو کے انتخاب کے سلسلے میں جا رہے ہو یا کوئی نوجوان اپنی بیوی کے انتخاب کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھو میرے بھائی، یہ دولت دنیا کا سرمایہ آج رہے گا کل نکل جائے گا، آج نہیں ہے کل مل جائے گا، لیکن یہ دین اور بالخصوص اتباع سنت کا جو سرمایہ ہے، یاد رکھو جس کو مل گیا سمجھو دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے۔ ایک واقعہ ہے اچھے انتخاب کے سلسلے میں جس کا نتیجہ کس قدر آتا ہے۔ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سنے؟ کون کون سنے؟ سن کر کہیں سر؟ بڑے مشہور صحابی رسول، خلیفہ ثانی، جن کے دور میں ایک واقعہ ہوا، بڑا مشہور واقعہ، صحیح واقعہ۔ کیا واقعہ ہوا؟ وہ رات میں گردش کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی سے آواز آئی کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ سنے ہیں واقعہ؟ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ پانی نہیں ملایا جائے گا۔ کیوں؟ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا منع ہے۔ ماں کہتی ہے کہ ہاں تو خلیفہ موجود نہیں ہے۔ بیٹی کہتی ہے ہاں خلیفہ موجود نہیں، لیکن رب کریم تو دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعہ کون سن لیے؟ باتیں کون سنے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن لیے۔ ہوا کیا، دوسرے دن اپنے گھر گئے، اپنے بچوں کے درمیان مشورہ ہوا۔ ان کے بیٹے عاصم، عمر بن خطاب کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عاصم بن عمر سے مشورہ، چاروں سے مشورہ کیے، اور یہ مسئلہ بھی تھا کہ باکرہ تھی عورت اور مشورہ بھی ہوا، تو عاصم تیار ہو گئے نکاح کے لیے۔ الحمدللہ خلیفہ وقت نے عاصم اور اس عورت کا جو ہے نکاح کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو زوجیت وہاں طے ہوئی ہے، عاصم کی جو نواسی ہے، ان سے ایک لڑکی ہوئی، پھر ایک اور لڑکی ہوئی، یعنی عاصم کی جو نواسی ہے، نواسی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ معلوم اس بیٹے کا نام کیا؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن، نام سنے ہیں؟ بڑے مخلص، زاہد۔ بعض علماء نے کیا کیا نہیں لکھا عمر بن عبدالعزیز کے سلسلے میں، بڑے علمی شخصیت۔ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ اکبر۔
یہ حسن انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خاندان میں ذریت میں اللہ رب کریم ایسی نسلیں جنم دیتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی انتخاب کرو تو اچھا انتخاب کرو۔ اب دوسرا مسئلہ ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، ایک جمع غفیر ہمارے پاس خواتین ملت کی یہاں موجود ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جتنی زندگی لاپرواہی میں گزر گئی، اب جو نونہال اور معصوم بچے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی رات ہم گزار رہے ہیں، صبح اٹھنے تک ایک نیا فتنہ رہے گا، جو فتنہ نعوذ باللہ کبھی ہمارے عبادت میں خلل اندازی کرتا ہے، کبھی ہمارے معاملات میں خلل اندازی کرتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے عقیدے پر تک وار کر دیتا ہے۔ آج ہمارے بڑوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہے، یہ معصوم بچے بڑے فتنے کے دور میں جنم لے رہے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے ان کے عقیدے کو مضبوط کرو، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنوں، تمہاری ذمہ داری بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ یاد رکھو، باپ کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں جو ذمہ داری ادا کرتی ہے، ماں جس طریقے سے بات کرے گی بچہ کوشش کرے گا اسی طریقے سے بولوں۔ ماں جس طریقے سے عبادت کرے گی بچے اسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں جس رشتہ دار کو اہمیت دیتی ہیں بچے انہی رشتہ دار کو اہمیت دینے کی کوشش کریں گے۔ ماں جن رشتہ دار سے نفرت پھیلاتی ہے بچے ان رشتہ دار کے دوران نفرتیں اپنی نسلوں میں وصیت کر کے جائیں گے۔ ہے نہیں ہے یہ چیزیں؟ ہمارے سماج میں ہے جی یہ چیزیں، مسلم سماج میں ہے۔ رشتے ناطے توڑنے کی ترغیب دلائی گئی اور ہم رشتے توڑ کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، رشتے توڑ کر کے جاتے ہیں۔ ان سے ملنا نہیں، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، وہ بیمار ہو مر رہا ہے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، کون بولتے؟ ماں باپ بولتے۔ ایسی چیزیں نہیں کرنا۔ بالخصوص میری ماں اور بہنوں، تم یقین نہیں کرو گے، تمہارے بچے تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا موبائل دیکھنا ٹی وی دیکھنا اپنے بڑوں سے بات کرنا چھوٹوں سے گفتگو کرنا اپنوں سے رشتہ داریوں کو نبھانا رشتے توڑنا، یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ٹی وی کو دیکھ کر کے حالات بدلتے تھے، اب یہ ٹی وی نہیں ہے، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے۔ ابھی بچے جو دیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھتے ہیں، باپ جس طریقے سے بیٹھے گا ماں جس طریقے سے بولے گی۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کی زبان پر دیکھو، آپ جو الفاظ بیان کرو گے، جیسے الفاظ آپ بولو گے، آپ کے بچے بھی وہی الفاظ بولیں گے۔ آپ گالی دے کر کے بات کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی گالی دے کر کے بات کریں گے۔ آپ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی بڑے پیار سے بات کریں گے۔ آپ غصے کو پیتے ہیں، آپ کے بچے بھی غصے کو پینے والے بنیں گے۔ آپ فتنہ پھیلانے والے ہیں، آپ کے بچے بھی فتنہ پھیلائیں گے۔ آپ ادھر کی بات ادھر لے جانے والے ہیں، آپ کے بچے بھی یہی حرکت کریں گے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیوں اور بالخصوص میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے حالات کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، بدل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، سدھرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ سدھرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے خواتین یہ ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تربیت کا مسئلہ باپ کے ذمہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ راعیۃ، ایک عورت اپنے گھر کی نگران ہے، علی بیت زوجہا و ولدہا، اپنے گھر کے اپنے شوہر کے گھر کی اپنے بچوں کی نگران ہے، اور میدان محشر میں وَكُلُّ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر نگران سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا جواب تیار کر کے رکھے؟ بھرے محشر میں اللہ سوال کرے گا۔ اسی لیے بولتا ہوں احساس ذمہ داری کے ساتھ بچوں کی تربیت کرو، احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ یقیناً ورکنگ وومن رہیں گے اپنی جگہ پر، آپ کے پاس گھر کے 1000 کام رہیں گے اپنی جگہ پر، آپ کو 1000 مصروفیات رہیں گی اپنی جگہ پر، آپ کی 1000 ذمہ داریاں رہیں گی اپنی جگہ پر، آپ کے 1000 تقاضے رہیں گے اپنی جگہ پر، اور آپ کی 1000 بیماریاں رہیں گی اپنی جگہ پر۔ لیکن یاد رکھو یہ تقاضے، یہ بیماریاں، یہ کام، یہ کاج، یہ گھریلو مسائل کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں کبھی بھی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ایک نام آتا ہے صحابی رسول کا، انس بن مالک۔ کیا نام ہے؟ نام سنے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ
ان کی والدہ کا نام ام سلیم، یاد رکھ کر کے جاؤ. زندگی میں ام سلیم کی اتنے واقعات ہیں. آپ اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، کم از کم خواتین اسلام اور مرد احباب میاں بیوی ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھنا. کیا قربانیاں ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں اس میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکے سے نکل کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور شروع میں جب مدینے میں دعوت کا کام ہوتا ہے، سب سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس میں سے ام سلیم بھی ہوتے ہیں، اور ان کا شوہر مشرک ہوتا ہے. بار بار اسلام کی دعوت دینے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور پھر اسلام اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر کے سازش رچاتا تھا، اور پھر اتفاق جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے ام سلیم کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رکھ کر کے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب آئیں گے اور یہ بچے کو میں اللہ کے نبی کے حوالے کب کروں. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، بچے کی عمر 10 سال کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام سلیم رضی اللہ عنہ پہنچتی ہیں، اور پہنچ کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انیس ہے، آج سے آپ کی خدمت کے لیے میں وقف کرتی ہوں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیت. اللہ تمہارے مال میں، اللہ تمہاری ذریت میں برکت دے، اور اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے اس میں برکت نصیب فرمائے. کون دعا دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسی خدمت گار عورت جو اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں وقف کر دی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال تک. مکمل 103 سال کی زندگی انس رضی اللہ عنہ کی رہی. تقریباً 2200 سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہوں انس رضی اللہ عنہ. اور پھر انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جو دعا دی، آپ کو سرسری بتاتا چلوں اس دعا کی تاثیر کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی نے 2 دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہ تیرے مال میں، تیری اولاد میں برکت نصیب فرمائے، زیادتی نصیب فرمائے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کی یہ تاثیر کہ مدینے کے باغیچوں میں جہاں پر 1 مرتبہ اناج اگتا تھا، میرے باغوں میں جو ہے 2 مرتبہ اناج اگتا ہے سال میں. اور پھر اللہ کے نبی کی جو دعا تھی تیری ذریت میں برکت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سے زیادہ میرے نواسے پوترے پوتریاں کو میں نے دیکھا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو میرے بھائی، یہ ماں ہوتی ہے جو بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو حوالہ کرتی ہیں. امام شافعی کا نام سنیں؟ امام شافعی کا نام سب سنیں. اور دیکھو کیا عبرتناک چیز ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کی والد کا انتقال کم عمری میں ہو گیا تھا. یہ بہت کم سنی کے ایام میں تھے امام شافعی علیہ الرحمہ. امام شافعی علیہ الرحمہ کی والدہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے والد کے انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچے کو لے کر کے دمشق سے مدینہ پہنچ جاتی ہیں. اور مدینہ کس غرض سے پہنچ جاتی ہیں؟ تاکہ وہاں پہنچ کر کے میرا بیٹا اہل علم کی صحبت میں رہے، علماء کی صحبت میں رہے، علم حاصل کرنے والوں کی صحبت میں رہے، اور علم حاصل کرتے ہوئے میرے بچے کی تربیت ہو. آج کروڑوں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ نہ وہ صحابی ہیں نہ وہ نبی ہیں. ماں کی تربیت کا اثر ہے جی، ماں کی تربیت کا اثر ہے. یاد رکھو خود دیندار بنو، اور بچوں اگر غلطی کرتے ہیں ان کی سرزنش کرو. بچے اگر 10 سال کے اوپر ہو گئے ہیں، غلطی پر اصرار کر رہے ہیں، ان کی جو ہے سرزنش کرو، ان کو کریکشن کرو. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. واقعہ افک سب کو معلوم ہے. واقعہ افک مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عفت و عزت کے ساتھ منافقین نے کھلواڑ کیا تھا. اس میں ایک نام آتا ہے مصطح بن اساسہ کا. مصطح بن اساسہ بڑے مخلص صحابی، منافقین کی باتوں میں آ کر کے تھوڑا بہت جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملا دیے. یہ بات ان کی والدہ کو معلوم ہو جاتی ہے، مصطح بن اساسہ کی والدہ کو، جن کی والدہ کا نام سلمہ بنت ابی مرحب.
इनकी वालिदा का। ये मालूम हो जाता है सलमा रदी अल्लाह अन्हा को कि मेरा बेटा भी इन मुनाफिकीन के चाल में आ गया। एक मरतबा उसी दौरान सलमा रदी अल्लाह अन्हा और आयशा रदी अल्लाह अन्हा शहर से दूर जो है, आबादी से दूर क़ज़ाए हाजत से वापसी के लिए लौटते हैं और दरमियान में सलमा रदी अल्लाह अन्हा का जो दुपट्टा है नीचे गिरता है, उठाने के लिए झुकते हैं। अचानक बेटे की याद आती है, फ़ौरन उस बेटे को गालियाँ देने लगते हैं। आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहते आपका बेटा तो बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है। और फिर उसके बाद सलमा रदी अल्लाह अन्हा उनको बताती है कि इस मसले में मेरा बेटा भी शामिल है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसमान से जो उन्होंने तौबा किया था, अल्लाह रब्बे करीम ने आयतें नाजिल की है तमाम। लेकिन जहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो चाहे किस उम्र के लिहाज के हो, किस उम्र के मर्तबे को पहुँचे हुए हो, माँ बाप और बिलखुसूस वालिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की इस्लाह करते रहें। बच्चे गलती करेंगे, उनकी इस्लाह की ज़िम्मेदारी माँ बाप को करनी होती है। एक और बड़ी गलती हमारे माँ बाप में और बिलखुसूस वालिदा जो करती हैं, बहुत बेसब्री की ज़िंदगी गुजारती। थोड़ा मसला आ गया वावेला मचाती हैं, थोड़ा हादसा हो गया एकदम रिएक्शन हो जाती हैं। आप देखिए पहले की नस्लें और इस सेंचुरी की नस्लें जितने भी हैं बड़े जज्बाती हैं, एक्शन का फ़ौरन रिएक्शन लेते हैं। जबकि असलाफ़ इकराम की जब हमें ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं, सब्र, तवक्कुल, खशियत, खौफ, ये तमाम चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। याद रखो मेरे भाई, ये जो चीज़ें उन्होंने सीखी, अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र करना, अल्लाह से डरना, तकदीर पर ईमान लाना, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी माँ से सीखी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी वालिदा जिनके बारे में कुरान ने कहा बहुत तवक्कुल करने वाली और बहुत तवक्कुल करने वाली हैं। और अल्लाह रब्बे करीम ने उन्हें जो औलाद दी, अल्लाह अकबर, जिस ज़माने में उस फ़िरऔन के पीछे कुछ बोलना जो है गवारा नहीं था लोगों को, अल्लाह रब्बे करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत दी थी कि जब भरे फ़िरऔन के दरबार में खड़े होकर के अल्लाह रब्बे करीम के पैगाम को सुनाते हैं और जिस्मानी तौर पर अगर एक क़िब्ती को मारते हैं तो मर भी जाता है। क्या मजबूती जी, जिस्मानी मजबूती, रूहानी मजबूती। जबकि कुरान जब हम पढ़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ताल्लुक़ से आता है बहुत अल्लाह पर भरोसा करने वाली है, मुतवक्किलीन में उनका शुमार होता है। मेरे भाइयों, हमें ये चीज़ें अपनानी है, हमें ये चीज़ें अपनानी है। उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा की बात मैंने की, उन्हीं का एक वाक़िया है। जब अबू तलहा से निकाह हो गया, एक बेटा हुआ, उनका नाम था अबू उमैर। क्या नाम था? अबू उमैर। बहुत कम उम्र, यानी छोटा ही था, बुखार की वजह से इंतकाल हो गया। लेकिन जब अबू तलहा घर में आए, रोज़े की हालत में थे, इफ्तार किए, रात गुजारे, फजर की नमाज को जब निकलते हैं तब उम्मे सुलैम बताती हैं कि अल्लाह ने एक अमानत दी थी, वो अमानत अल्लाह ने ले ली है। अबू तलहा कहते हैं कि कल ही बताना चाहिए था। सुने सारा वाक़या, मालूम है? ये सब्र हमारी माँ और बहनों में कहाँ से आएगा? है वाकई में एक फ़ोन किसी का आ गया रिश्तेदार का, फ़ौरन वो चीज़ें दूसरी तरफ कन्वर्ट होती हैं, वहाँ से फितने, फसाद, सारी चीज़ें। और ये पूरी चीज़ें हमारे घर के कैमरे उतना कैप्चर नहीं करते जितना हमारे बच्चे करते हैं। हमारे बच्चे सीखते हैं ये चीज़ें देख करके। इसीलिए कहता हूँ, अपने घर के माहौल को सुधारना है, संवारना है, तो बिलखुसूस हमारे घर की माँ और बहनों को दीनदार बनना होगा। और सही मानों में कुरान मजीद में जो कहा गया, ला तदाबरू वला तबागदू वला तनाफसू, कि तुम आपस में बुग़्ज़ ना करो, आपस में नफ़रत ना फैलाओ, आपस में गुनाह, एक दूसरे की बुराइयां तलाश मत करो। याद रखो मेरे भाई, हाँ ये काम करने में शायद आपको चंद दिन मुश्किलात मालूम होगी, लेकिन तरबियत के सिलसिले में अगर आप ये कुर्बानी देती है, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत देते हैं। इसकी बशारत, जन्नत की बशारत। कैसे? एक मरतबा माए आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के पास एक औरत आई। माए आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा वक्त की बहुत फ़क़ीहा औरत थी, अल्लाह अकबर, जिनसे बहुत सारे लोग इल्म से फैज़याब होने के लिए आते थी। एक मिस्कीन औरत आई हुई थी माए आयशा की खिदमत में, आकर के माए आयशा के पास कुछ चीज़ें सीख रही थी रदी अल्लाह अन्हा। और उस दौरान उसके 3 बच्चियाँ थे। कितनी बच्चियाँ? 3 बच्चियाँ थी। माए आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास जो भी मुयस्सर हुआ वो दे देती थी। उनके पास कुछ खजूरें थी, 3 खजूरें थी। किसको? उस मिस्कीन औरत को।
بچے کتنے ہیں اس کے؟ 2 بچے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، پہلے کھائے بغیر ایک ایک کھجور 2 بچوں کو دے دیتی، جب تیسرا کھجور وہ کھانے کے لیے منہ کے قریب لے کر جاتی ہے، دونوں بچے بلبلا اٹھتے ہیں وہ کھجور لینے کے لیے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کھجور کو توڑ کر کے دونوں کو کھلا دیتے۔ مسکین عورت تھی، کہیں سے چوری نہیں، غلط نہیں، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کر لی، قربانی دی۔ یہ پورا واقعہ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سناتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سن کر کے کہتے ہیں قد وجب اللہ علیہ بہا الجنہ، اللہ رب کریم اس کے ایک عمل سے اس پر جنت واجب کر دی۔ اور ہم یہ ہے کہ اپنی تھوڑی موٹی قربانیاں نہیں دے سکتے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ اپنی چھوٹے چھوٹی جو قربانیاں ہوتی ہیں، اور یاد رکھو سلف صالحین کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ میرے بچے دنیا میں چاہے جیسے ہیں، مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، دنیا میں مر رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میدان محشر میں عزت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک واقعہ ہے، ربی بنت نذر صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا حارثہ۔ کیا نام تھا؟ حارثہ۔ مدینے میں جب سب سے پہلے غزوہ بدر کی تیاری شروع ہوئی، حارثہ بہت کم عمر کے بچے تھے، بہت کم عمری کے تھے۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی واپس بھیج دیے، لیکن ماں کے اصرار پر جو ہے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی انہیں ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ اور غزوہ بدر میں جب وہ گئے تھے، جنگ شروع ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن وہ تو جنگ میں شریک نہیں، کنارے بیٹھ کر کے پانی پی رہے تھے حارثہ رضی اللہ عنہ۔ جب وہ پانی پی رہے تھے، دشمن نے دیکھا، تاک لگا کر کے ان کے برابر سینے پر حملہ کیا۔ جب حملہ ہوا وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ اور جب غزوہ بدر سے واپس لوٹی فوج، ربیع بنت نذر نے دیکھا کہ میرا بچہ نہیں ہے، اور صحابہ اکرام میں یا دوسرے جتنے بھی لوگ تھے یہ بات پیش کرنے لگے کہ تمہارا بچہ جو ہے جنگ میں نہیں تھا، سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، شہادت کا مقام نہیں۔ اللہ اکبر۔ بے چین ماں دوڑتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کے پوچھتی ہے آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیٹے سے میں کتنی محبت کرتی تھی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ حارثہ میرا کتنا فرما بردار بندہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے یا مر گیا ہے، اسے مقام جنت میں ملے گی یا وہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حارثہ شہید ہوا ہے، میدان محشر کے بعد جنت اس کا مقام ہوگا۔ ماں کہتی ہے واللہ اگر آپ جہنم کہہ دیتے رو رو کر کے اپنی حالت کو بے حالت کر دیتی میں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سے مسکراتے ہوئے نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات سمجھنے کی ہے، تاریخ میں کتنی شخصیات کو آپ دیکھیں۔ امام بخاری کا نام سنا ہے نہیں سنا؟ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے؟ امام شافعی کا نام سنا ہے؟ اور پھر سفیان الثوری کا نام سنے؟ یہ تمام ایسی شخصیتیں ہیں جن کا نام ہم آج تک سن رہے ہیں، جو انتقال دنیا سے جا کر کے 100 سال سے زائد ہو گیا، ان کا نام ہم آج تک سنتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نابینا تھے بچپن کے زمانے میں، تاریک رات میں اٹھ کر کے شہر بخارا میں ان کی ماں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے دربار میں بینائی مانگتی ہیں، یا رب کریم میرے بچے کو بینائی عطا کر دے تاکہ شرعی علم حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ صحیح واقعہ ان کی زندگی میں آتا ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے، جن کی والدہ کی قربانیاں ہوتی کہ قسم پرسی کی حالت میں، غربت میں، افلاس میں گھر چلنا مشکل ہوتا، سفیان الثوری کو بلاتی، ان کی والدہ کہتی تم اہل علم کے ساتھ بیٹھنا۔ کس کے ساتھ بیٹھنا؟ کس کے ساتھ بیٹھنا؟ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، معاش کا، خرچے کا، گھر کے مسئلے کی ساری ذمہ داری میں سنبھالتی ہوں۔ سفیان الثوری کے والد بھی بچپن میں انتقال ہو گئے تھے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں میرے بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسے نکھارا، ایسے سنوارا۔ یاد رکھو ان کے بچوں کے نام آج بھی
سنہرے حروف میں لکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی ماؤں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو تاتاریوں کے ساتھ ایک طرف تلوار اٹھائے ہوئے تھے، دوسری طرف قلم و کرتاس کے ذریعے سے توحید کا نعرہ بلند کیے جا رہے تھے، گلی کوچوں گاؤں ہر جگہ توحید کا نعرہ اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ خط لکھتی ہیں کہ وہ دور ہو جاتے تھے، بار بار سفر کے لحاظ سے دور ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ خط لکھتی ہیں، اور کئی بار جیل کو گئے ہیں ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، کئی بار جیل کو گئے۔ ایک مرتبہ دمشق جیل میں قیدی بنا لیے گئے۔ ان کی والدہ ان کے شاگردوں سے درخواست کر کے ان کو خط لکھتی ہے کہ بیٹے کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جا، کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جا تاکہ میں اور تو ساتھ میں رہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کچھ دن ساتھ میں آ جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اپنے سفر پر نکلتے ہیں، وہی نعرہ، وہی تکبیر، وہی جوش، وہی ولولہ نکلتے ہوئے وہ اپنی ماں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ابن تیمیہ اپنی ماں کو خط لکھتے ہیں، والد محترمہ میں آپ کی خدمت میں آنے میں بہت تاخیر کر رہا ہوں، یہ ذمہ داریاں مجھ پر بھاری ہیں، دمشق کی ذمہ داریاں مجھ پر بھاری ہے، میں آپ کی خدمت میں آنے میں تاخیر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد وہی ماں جو قید سے رہا کر کے اپنے پاس بلائی تھی، وہی ماں ایک اور خط لکھتی ہے کہ تو اپنی قوم اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے، میری خدمت نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی مسلم سماج کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا۔ یہ ابن تیمیہ کی ماں ہے جی۔ آج جب بھی ان کا نام آتا ہے نعوذ باللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ، ایسی شخصیات کو برا بھلا سب کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو ابن قیم، ابن تیمیہ، سلف صالحین کے متعلق اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، یاد رکھو اسی وقت فوراً علماء سے رجوع کرو، کیونکہ آپ بھی فتنوں کا شکار ہونے والے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمارے گھر میں موجود ماں اور بہنوں کو اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب کریم اپنی بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو صحیح رخ پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے معاملات سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے اخلاق سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب کریم بالخصوص ان کے عقائد میں پختگی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب کریم ہمیں وہ توفیق دے کہ جو کئی واقعات جو ذکر ہوتے ہیں، جو سلف صالحین کی ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، یا رب کریم ہماری ماں اور بہنوں میں اتنا بساط نہیں جتنی وہ قربانیاں دی ہیں، لیکن بساط بھر قربانی دے کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اپنے بچوں کے لیے آخری بات بولتا ہوں، کبھی زندگی میں بد دعا نہیں دینا، زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا۔ عبد الرحمن السدائس جن کی آواز دنیا کے کونے اور چپے چپے میں سنتے ہیں، بڑا تنگ کرتے تھے والدہ کو، غصے میں آ کر کے کیا کہا، جا تجھے اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر، کیا تاثیر ہے جی ماں کی دعا میں۔ کئی واقعات ہیں جی سلف صالحین کے۔ اللہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ذریت، اپنی نسل کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب کریم یہاں آئے ہوئے جتنے لوگ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ جس اجلاس کو طے کیے اللہ رب کریم ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بہت ہی بابرکت اجلاس ہے، بہت ہی بامقصد اجلاس ہے۔ اللہ رب کریم اس اجلاس کو کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔